الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان الله بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس کہتے ہیں حضور کائنات دے بھی سب تو زیادہ سونے سن اعلیٰ حضرت نے جب حضور کا چہرہ انور دیکھا نا مدینہ پاک گئے اعلیٰ حضرت تو آج تو لوگ جا کر وہاں جا کے تصویریں بناتے ہیں سیلفیاں لیتے ہیں مجرم ہوا ہے حضور کی بارگاہ میں پیش تو لوگ جا کے تصویریں بناتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے نا جب تو جا کے کہا حضور دیدار چاہیے وہ مالک ہیں ان کی مرضی ہے وہ نہ دیدار کروائیں تو اعلیٰ حضرت کو جب دیدار نہ ہوا تو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کہا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں جب اعلیٰ حضرت نے یہ شعر پڑھا نا کئی لوگوں نے ویسے صوفیت چڑھ جاتی اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں میں کتا تو کوئی تے پڑھ دیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں میں کہا جلیا مولی اس بارگاہ میں جس نا دا پیاگ تو اعلیٰ حضرت نے کہنا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گلی کے کتوں میں احمد رضا کا نام بھی لکھ لیا ہے تو جب اعلیٰ حضرت نے کہا نا کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو حضور مواجہ شریف کے سامنے آ گئے جب حضور مواجہ شریف کے سامنے آنے یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کے دربار کے آداب کیا ہیں لوگ جہاں کر وہاں تصویریں بناتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں کہ میں آیا ہوں میں کہا جب قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا جب مجرم کیا حضور کی بارگاہ میں میں حضرت عبیدہ کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت عبیدہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور کے موئے مبارک ہیں موئے مبارک حضور کا ایک موئے مبارک لوگ تو یہاں سے جاتے ہیں مدینہ پاک پھر واپسی اترتے ہیں دبئی پھر کہاں کہاں کی سیریں کرتے ہیں میں کہا سن ذرا ان کی ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام تجھے پتہ ہے تو کس مدینہ پاک میں گیا ہے کس گلیوں میں تو گھوم رہا ہے جس گلیوں کے لیے اعلیٰ فرماتے ہیں بےتاب جس کے لیے عرش اعظم میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا رسمن نہیں اسلام کے ساتھ چلیں اندر سے چلیں حضور سے محبت کرنی ہے تو پھر رسمی طور پہ نہیں جب حضور کی محفل میں آئے تو یہ سوچ رکھ کر آئیں کہ میں حضور کی محفل میں جا رہا ہوں امام تقی الدین سبکی نے لکھا
واجب علی کل مومن متا ذکرہ. یہ رسمی طور پر پیر صاحب نے یہ محفل نہیں سجائی اور نہ یہ رسمی طور پر عرس ہوتے ہیں. آپ احباب سے بھی گزارش ہے جب حضور کے ذکر سننے کے لیے آئیں تو پھر بڑے باادب طریقے سے بیٹھا کریں. آپ یہ سوچا کریں کہ جن مالکوں کا میں ذکر سننے کے لیے آیا ہوں اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہمیں بھی عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ وہ گلی ہے کون سی. کبھی کسی نے تصور کیا ہے کہ مدینہ پاک جا کر لوگ تو بڑے بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں, تو پھر بابا جی کہا کرتے تھے کہ وہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. بھاگ بھاگ تو جاتے ہیں مدینہ پاک. کبھی یہ تصور بھی کیا کہ ان گلیوں کے اندر امام الانبیاء بھی گزرے ہیں, ان گلیوں کے اندر صدیق اکبر بھی گزرے ہیں, ان گلیوں کے اندر عمر فاروق بھی گزرے ہیں, ان گلیوں کے اندر عثمان غنی بھی گزرے ہیں, ان گلیوں کے اندر مولا کائنات بھی گزرے ہیں, ان گلیوں کے اندر حضرت بلال حبشی بھی گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المربت فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی گلیوں کے بارے میں, حضور کی ذات تو وراء الورا ہے, مدینہ پاک کی گلیوں کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ ہم لوگ, میں اعلیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے احمد رضا نے بڑے بڑے لوگوں سے گالیاں بھی کھائیں, بڑے بڑے لوگوں سے الزامات بھی برداشت کیے حضور کے نام پر, حضور کی ناموس پر. یہ سارا کچھ برداشت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. بس آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ, آج بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ اسی نظریے پر کھڑی ہے. بے شک ہمیں ووٹوں سے ہرا دیا جائے, ہمیں اسمبلی میں ایک سیٹ بھی نہ ملے, ہمیں پوری دنیا کہے کہ یہ پاگل ہیں, یہ جھلے ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ہم یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں. کل حضور فرمائے بھائی جاؤ تم جنت میں, تم نے میرے دین کے لیے بڑا کام. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. نہیں یار فقیران دے اور سے آئے ہو تو جڑیاں طرح نعرہ لاؤ, این کی جڑیاں طرح نعرہ لاؤ. رسول اللہ, لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا نا, یہ ہے جب اعلیٰ حضرت گئے نا حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ جدار کر, میں جدار تو ہو گیا, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے حضور کا چہرہ انور دیکھا نا تو پھر اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ شعر کہا وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے, ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ ہے لبیک یا رسول اللہ والے جو دن رات حضور کی بات کرتے ہیں, جو دن رات حضور کی ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں, جو ختم نبوت کی بات کرتے ہیں, حضور کے دین کی بلندی کی بات کرتے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس, حضور کائنات میں بھی سب تو زیادہ سونے سن. وہ اجود الناس, یہ ہے جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں. لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لبیک والوں کو روٹی کون دیتا ہے, میکہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. آج 7-8 سال ہونے والے ہیں, سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ گئی ایک ویل چیئر والے بابے کی کہ ان کو روٹی کون دیتا ہے, میں کہا کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. او جھلیو جن مالکاں دا ایسا کام کر دے ہیں نا, جنہ مالکاں دا ایسا کام کر دے ہیں, بابا جی جنہ مالکاں دا کام کر دے ہیں, بابا جی جنہ مالکاں دا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اے جنہ تسی پچھلے بیٹھے ہو کی گرمی لگی تو انہوں بہتی ذرا سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ. صحابت جناب
حنین الدین عبد الرحمن فیری کہندے انہم ساروا مع رسول اللہ صلی اللہ یوم حنین شدید الحر کہندے حنین الدین اسی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم دے نال سی اس دن بڑی شدید گرمی سی صحابہ تے گرمی وچ بھی حضور نال چل کے تھکے نہیں یا تسی تمبو تلے بیٹھ کے حضور دا نعرہ نہیں لاندے کم کم سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ تواڈے اندر دی بھی گرمی باہر نکلے یا گرمی میں نہ چاہے کہ حضور دے غلام آئے بیٹھے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور جلے حضور دا نام بڑا برکت آلا جدو قیامت والے دن کچھ لوگ جہنم دے وچ گناہگار اپنے گناہگار دی وجہ گناہ دی وجہ تو جہنم وچ پھنسے ہون گے نا اے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے لبیک والے دن رات حضور کا نام لیتے ہیں انہوں نے کوئی اور کام کوئی نہیں اے دن رات لبیک دے نعرے لاندے یہ تو سیاسی نعرہ ہوں میں کہا چلیا جہنم دے وچ گناہگار جدو پھنسے ہون گے نا تو جبریل جا کے اس سیاسی نعرہ دسن گے انہوں نے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں پڑھیا جے کوئی نہیں دین بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا جدو گناہگار اپنے گناہوں دی وجہ جہنم وچ پھسے ہون گے نا تے جبریل جا کے انہاں دے کان وچ کہن گے جلےو اج حضور دا نام لو جہنم وچ جائیں جان چھڑنی جے جبریل جا کے حضور دا نام گناہگاراں نو یاد کراون گے تے لبیک یا رسول اللہ حضور دی امت نو دنیا وچ نعرہ یاد کرا رہی کل جدو میدان حشر ہوے تے اللہ فرما دین یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے اللہ فرما دین حضور دا نعرہ تے حضور دا نام تے حضور دے دین دا کام اتنا کر کے جا قیامت والے دن یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجئے اللہ دا فرما دین قیامت والے دن شور ہونا ایک پاسے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لگ رہے ہونا تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگ رہے ہونا تے امیر المجاہدین دی قیادت بھی نعرہ لگ رہے ہونا تے لوگ پوچھیں گے یہ کون آ رہے ہیں نو کہیں گے یہ لبیک والے آ رہے ہیں لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جنہ مال کا داسا کام کرتے ہیں جنہ مال کا داسا کام کرتے ہیں یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہوں دو عالم وہ امیدوار ہے جنہوں پتہ ہے کہ انہیں سرکار دین دے کتنا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نے پکھے نال ہوا دے رہے جنہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ذمہ داران کارکنان نے حضور دے دین میں سے محنت کی تھی اور پریشان نہ ہوئے کرن کہ نہیں آیا جی حضور دا دین انشاءاللہ ہمارے اس وقت اس دور کے مجدد نے کہا تھا بابا جی نے کہا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر حضور کا دین نافذ ہوگا تو وہ وقت آنے والا ہے جب حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ لے جی جنہ لوگوں نے کام کیتا نا اور پریشان نہ ہویا کرن کہ لو جی حضور دا دین نہیں آیا لوگ انہوں گلہ بھی ماں کتے گیا مولوی انہوں کہا مولوی اتھے ہی ہیں لبیک والے بھی اتھے ہیں انشاءاللہ سنے ذرا حضور دیتے کتنا ہے جڑا صرف حضور نے ایک باری پکھے نال ہوا دوے زبیر بن عوام حضور نے پکھے نال ہوا دے رہے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک بند ہو گئی کافی دیر کے بعد میرے آقا بیدار ہوئے تو فرمایا زبیر تم مجھے اس وقت سے پکھے سے ہوا دے رہے ہو کہ یا رسول اللہ اسی وقت سے پکھے سے ہوا دے رہا ہوں درمیان میں ہوا بند نہیں کی یہ ہے جو حضور کو صرف پکھے سے ہوا دے صرف پکھے سے حضور کی خاطر کوئی جنگ نہ لڑے جسم پر تیر نہ کھائے اپنا مسرہ نہ کرائے اور 12,000 شیل بھی نہ کھاوے فیض آباد دے مقام دے جیلہ بھی نہ کٹے کچھ بھی نہیں صرف حضور دے پکا دوے تو حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں جو صرف حضور کو پکے سے ہوا دے عرش سے جبریل بھی سلام پیش کرنے آ جاتے ہیں تو پھر اس مرد کلندر کا کیا مقام ہوگا جس نے فیض آباد کے مقام پر بیٹھ کر 12,000 شل کھا کر بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ ستم کر طرح ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اقبال تو دے کلندر لوری ہیں اقبال دا پیر خانہ بھی ہے اقبال مصور پاکستان دا پیر خانہ بھی ہے پیر خانہ لبیک نال کھلوتا تے پھر اور کوئی بڑھا
علامہ اقبال مصور پاکستان دا پیر خانہ بھی لبیک نال کھلوتا تے پیر صاحب لبیک دے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں جی کلندر لاہوری میں کہ اقبال تو 10 بندہ دلیر کس گل تو ہوندا لوگ سمجھن بندے کو کوئی حکومت ہوے بندے کو جناب پیچھے کوئی ایجنسیاں کھڑیاں ہون کوئی بندے کو جناب پیسہ ہوے کوئی بابا ہوے جناب بندہ جناب تاں تے ہوندا اقبال کہنا نہیں نہیں دل سے عشق اتوانا می شبت خاک ہم دوش سریا می شبت اقبال کہنا بندہ دلیر تاں ہی ہوندا باویں ویل چیئر تے بھی بیٹھا ہوے تے پوری دنیا ہلا کر آدنا دل وچ محبت رسول ہونی چاہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تانوں نصیحتاں گل کری جاواں بابا جی کہنا شام تے بابا جی فرماندے میں علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے حاضری دتی اسرا سننا گل کہ حضور دی بارگاہ وچ کس گل دا مل پیندا حضور دی بارگاہ وچ کس گل دا مل پیندا علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے حاضری دتی نا اوتھے جڑا آپ دا خادم سی اوتھے مزار شریف دا انہاں نے کہا حضور اج جعلی ہے نا جعلی بڑے دھیان نال گل سننی لوگ جناب اج گلاں سن کے پھر جناب عشق رسول دے دعوے کر دین میں کہ انج کوئی نہیں علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار جڑا خادم سی انہوں نے بابا جی نوں دسیا بابا جی اے جڑی جعلی ہے نا اے مواجہ شریف دے سامنے لگی ہوئی سی حضور دے مواجہ شریف دے سامنے تے بابا جی نے فرمایا ایتھے کیویں آئی جعلی انہوں نے کہا حضور اس وقت دے بادشاہ دی خواب جائے فرمایا میرے مواجہ شریف کو جعلی اتار کے نا علامہ عبدالغنی نابلوسی دے مزار تے لاؤ تے بابا جی فرماندے میں پوچھا گل کی اتنا بڑا کی علامہ نے جڑی گل کی دیا بڑے دھیان نال سننی پھر آج تو بعد جا کے حضور دے بارے گل سننی کوئی نہیں علامہ عبدالغنی نابلوسی نے اپنی کتاب وچ لکھیا بڑے دھیان نال آخر تک سارے تک لوگوں تک میرا پیغام ہے علامہ عبدالغنی نابلوسی نے لکھیا کہ اللہ نے میرے کن اس واسطے نہیں پیدا کیتے میں حضور دے بارے کوئی گل سن لواں اللہ نے میرے کان اس واسطے نہیں پیدا کیتے کہ میں حضور دے بارے کوئی گل سن لواں تے حضور نے گل انہاں دی اتنی پسند آئی کہ حضور نے فرمایا میری جعلی جا کے علامہ دے مزار تے لاؤ سبحان اللہ جلو اے جڑی گل لے تے جدوں بابا جی ویل چیئر تے بیٹھ کے کہندے سن میں کتا پاک رسول اللہ دا تے گل کتنی بس اتنی گل ہے عالم مدن زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جہاں دہن میں زبان بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں بس اے گل پلے بن کے رکھنی کہ اللہ نے ساڑھے کن تے ساڑھا منہ تے ساڑھی اکھاں اس واسطے نہیں پیدا کیتیاں کہ اسی حضور دے بارے گل کری جدوں بھی گل کرنی حضور دیاں شاناں بیان کرنیاں حضور دی عظمت دی گل کرنی لو جی سنو حضور دا ہوے غلام تے ہوے بوزدل اے ہو نہیں سکتا انس بن مالک کہندے احسن الناس حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونے بھی سن و اجود الناس جلے تو حضور نال وفات کر کے تے ویکھ تو حضور دے در تے آ کے تے ویکھ حضور اتنا دینے یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو وضو کروا رہے میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ حضور کتنے سخی ہیں صحابہ کا اسلام نے قرض نہیں رکھا تو آج 1400 سال بعد کوئی لبیک حضور کا غلام حضور کے دین کا کام کرے گا حضور اس کا قرض رکھ دیں گے اس کا قرض نہیں حضور اتنا دین حضرت کعب بن مالک کعب بن زہیر کہندے ہیں کہ حضور اتنا دین کہ دنیا وچ پھر کوئی حاجت نہیں رہ جاندی منگن دی حضور اتنا دین لو جی میں گل مکا دوں بالکل میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور دا غلام ہوئے تو بزدل ہوئے پولیس آئے نو کے ڈر جاوے جیل دو کے ڈر جاوے ایف آئی آر ہوئے ڈر جاوے ڈر جاوے کریک ڈاؤن ہوئے تو ڈر جاوے ایک گل ہے حضور دا غلام کلمہ پڑھے کہ میں حضور دا غلام ہاں تو حضور دا کلمہ پر دعویٰ پڑھتا ہوئے محبت رسول دا ڈر جاوے حضرت انس بن مالک کہندے ہیں اشجع الناس کہندے ہیں حضور کائنات دے وچ سب تو زیادہ دلیر سن جدو حضور دلیر سن تو پھر حضور دا غلام بزدل ہو سکتا نہیں آفت شرازی ہے تے رند آدمی ہے تے بڑا رند آدمی دستا قیامت تک حضور دے غلاماں نوں دسیا کہ نماز بھی اپنی جگہ روزہ بھی اپنی جگہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن جڑی حضور دے بارگاہ وچ بندہ مقبول ہو سکتا وہ حضور نال انواع محبت ہے بس
حافظ شیرازی کہنا جائے کہ زاہدہ بازار اربعی رسند مست شراب عشق بے کحمی رسند. حافظ شیرازی کہنا جتنے لکھاں سالہ تو بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچے حضور دا عاشق ایک چھلانگ نہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میری بات بھی ختم. میں آپ کے سامنے اتنی سی بات کر رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا جو لوگ ہماری جماعت میں اپنے مفادات کے پیش نظر آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں پھر 10 چاندیں کہ یہ جماعت یہ سیٹاں نہیں لبیاں. میں کہا بس اتنی سی بات ہے غازی تنویر قادری کی کہ یہی تو ہے امتحان تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا.